السلام علیکم، تلخ و شیری کے ساتھ بنگل یوٹیوب چینل پر جاوید شاہ ناظرین خدمت ہے۔ ناظرین، اس وقت پاکستان کی سیاسی صورتحال اور اس کے مضر اثرات عوام پر، پاکستان پہ، ہم اس پہ اظہار خیال کریں گے۔ پاکستان میں اس وقت رسہ کشی کا جو عالم چل رہا ہے، اس وقت بظاہر جو نظر آ رہا ہے وہ یہ نظر آ رہا ہے کہ عمران خان کی کورٹ سے، سپریم کورٹ عدلیہ جو ہے پاکستان سے، اس سے دھڑا دھڑ ان کی ضمانتیں ہو رہی ہیں، اور جتنے کیسز ہیں ان کو ضمانتیں ہو رہی ہیں اس میں، اور بعض کیس کی سماعت بھی نہیں کی جا رہی کہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ جیسے ٹیرین کا کیس جو تھا، ان کی جو بیٹی ہے جس کو انہوں نے ڈکلیریشن میں اقرار نہیں کیا تھا، اس کا کسی نے درخواست دائر کی تھی، تو اس کے حوالے سے ناقابل سماعت قرار دے کے اس کو واپس کر دیا عدلیہ نے۔ اس کے علاوہ کافی ان کے جو لوگ ہیں پی ٹی آئی کے، ان کی ضمانتیں ہو رہی، جو پہلے نہیں ہو رہی تھی وہ ہو رہی ہیں، اور ان کے بڑے رہنما پنجاب کے صدر بھی ہیں پرویز الہی، بالآخر وہ بھی جیل سے باہر آ گئے ہیں، اور پہلے جب وہ باہر آتے تھے ان کو اریسٹ کر لیا جاتا تھا، مگر اس مرتبہ ایسا نہیں ہوا، اور وہ آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں، اور انہوں نے آتے ہی اپنے بیانات دینے شروع کیے کہ میں نے جدوجہد کی اور ایک طویل جیل بھگتی، یعنی کہ اس کا وہ کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے بظاہر یوں نظر آتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کے درمیان کوئی تناؤ کی کیفیت پیدا ہو گئی، یا کھنچاؤ کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے۔ عام عوام میں یہی پیغام جا رہا ہے کہ جناب اسٹیبلشمنٹ الگ چاہتی ہے فیصلے، اور عدلیہ اپنے فیصلے پی ٹی آئی کے کہنے پہ یا پی ٹی آئی کے مفاد میں کر رہی ہے، جبکہ ہم یہ سمجھتے ہیں ایسا نہیں ہے۔ ہم عدلیہ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا موقف یہ ہے کہ عدلیہ وہ فیصلے کر رہی ہے جس کے ایویڈنس موجود ہیں، جس کے شواہد موجود ہیں، اور اب آزادانہ انداز میں کر رہی ہے فیصلے، نہ وہ اس انداز میں کر رہی ہے جیسے ثاقب نثار کے زمانے میں کہ فیصلے ان پہ مسلط کیے جا رہے تھے اور نواز شریف کو سزا دلوائی جا رہی تھی، یا ماضی میں جیسے دوسرے چیف جسٹس تھے۔ تو اس حوالے سے اب یہ نظر آ رہا ہے کہ عدلیہ اپنے جو چاہ رہی ہے وہی فیصلے کر رہی ہے، اور اسی تناظر میں اگر اس کو دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں پاکستان میں فضا بہتر ہو جائے گی، اور عوام کا عدلیہ پہ اعتماد بھی بحال ہوگا، اسی طریقے سے جس طرح سے پی ٹی آئی والوں کا اعتماد بحال ہوا۔ پی ٹی آئی والوں کا اعتماد تو جب بحال ہوا جب ان کے لیڈر کے حق میں فیصلے ہونے لگے، ان کے رہنماؤں کے حق میں فیصلے ہونے لگے، کہ ان کی ضمانتیں ہونے لگی، اور انہوں نے کہا اب حق و سچ کے فیصلے دے رہی ہے عدلیہ، جبکہ یہی عدلیہ پہلے فیصلے جو دے رہی تھی تو اس میں وہ ان کو، ان کی جو بریگیڈ ہے وہ اس پہ تنقید کرتی تھی، اور سوشل میڈیا پہ ان کی دھجیاں بلکہ پگڑیاں جس کو اچھالی جا رہی تھیں، جس طرح سے فیصل واڈا کو نے یہ الفاظ استعمال کیا تو ان کو توہین عدالت کے لیے طلب کر لیا۔ تو اسی طریقے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا جو سوشل میڈیا ونگ ہے وہ عدلیہ کی، وہ عدلیہ جو آج منصفانہ فیصلے کر رہی ہے، کل بھی منصفانہ فیصلے ہی کر رہی تھی، مگر عدلیہ کا یہ ہوتا ہے عدلیہ کے پاس جو ایویڈنس شواہد آتے ہیں اس کی روشنی میں وہ فیصلے کرتی ہے۔ وہ عوام کے شور پہ فیصلے نہیں کرے گی، عوام کے احتجاج پہ فیصلے نہیں کرے گی، اور نہیں کرنے چاہیے۔ اگر وہ کرتی تھی ماضی میں ایسا کسی دباؤ میں آ کے فیصلے کرتی تھی تو وہ غلط تھا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں، ہم تو اس کو کافی عرصے سے کہہ رہے ہیں اس حوالے سے، فائز عیسیٰ کے حوالے سے، کہ ہم نے یہ تک کہا تھا کہ آنے والے دنوں میں آپ کو نئے فیصلے سامنے آئیں گے اور نئی تبدیلی آئے گی فیصلوں میں، اور وہ تبدیلی سامنے آئی ہے۔ تو یہ جو تبدیل شدہ فیصلے ہیں یہ کس نہج پہ پہنچائیں گے پاکستان کے، اس کے عوام کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوں گے، یہ بہرحال اس پہ دو رائے نہیں ہے، کہ عوام میں اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کی جو بظاہر عوام کو یہ نظر آ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کچھ چاہ رہی ہے، عدلیہ کچھ فیصلے کر رہی ہے، کہ اسٹیبلشمنٹ یہ چاہ رہی ہے کہ عمران خان کے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ سزا ملے یا وہ اندر ہی رہیں، اور عدلیہ ان کو باہر نکال رہی ہے، تو یہ بظاہر نظر آ رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اسٹیبلشمنٹ یہ نہیں چاہ رہی، اسٹیبلشمنٹ نے بھی اس طریقے سے وہ مذاکرات ہوئے ہیں جو کہ بڑے ایک مقامی صحافی نے، پاکستان کے سینئر ترین صحافی نے جس کی
کچھ رات بتائے کہ جب بنی گالا میں یہ تھیں ان کی بیوی عمران خان کی، تو وہاں کچھ ان کے مذاکرات اس طرح کے ہوئے، کچھ مذاکرات ایسے ہوئے کہ کسی حد تک وہ لچک دینے کو تیار ہوئے، مگر اس وقت صورتحال یہ ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ مسلسل ریزسٹنس کی پالیسی یعنی کہ اپنائے ہوئے ہیں، اور جبکہ عدلیہ جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں انگریزی میں ناٹ موو ایبل، وہ عدلیہ نہیں، اسٹیبلشمنٹ جو ہے ناٹ موو ایبل کی پالیسی پہ ہے، وہ اپنی جگہ سے جو پالیسی ہے ان کی چل رہی ہے۔ اب عدلیہ کے جو فیصلے ہیں وہ کس کو سرخرو کرتی ہے، کون نکل کے سامنے آتا ہے، یہ تو آنے والے دنوں میں نظر آئے گا۔ عدلیہ آنے والے دنوں میں کچھ ایسے فیصلے بھی کرے گی جو پی ٹی آئی کو پسند نہیں آئیں گے، تو پھر پی ٹی آئی والے ان کے خلاف دوبارہ شروع ہو جائیں گے کہ جناب یہ تو پھر وہی ان کے کہنے پہ، کیونکہ عدلیہ کو ایک ستم ظریفی یہ ہے کہ عدلیہ فیصلے کرتی ہے تو اس پہ یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ کسی پریشر میں فیصلے دے رہی ہے۔ ماضی میں بھی ایسے الزام لگاتے رہے، ماضی میں کتنے حقائق تھے، اس میں کتنی حقیقت تھی، وہ تو ایک تاریخ بتائے گی، مگر اس وقت جو صورتحال یہ ہے، اس وقت چیف جسٹس نے صاف انکار کیا کہ ہم پر کوئی دباؤ نہیں ہے۔ ہاں جن ججز نے خط لکھے تھے اس کی سماعت ہو رہی ہے کہ ان کو دباؤ آیا، خط آیا، یہ آیا وہ آیا، تو اس کی تحقیقات بہرحال ہو رہی ہے، اور اس حوالے سے بھی تمام باتیں جو ہوگا فیصلہ، بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں ابھی محسن اختر کیانی نے تو انہوں نے یہ کہا، ابھی وہ احمد فراد جو شاعر ہے اس کے کیس میں کہا کہ اگر نہیں ہے تو میں کل طلب کر لوں گا اٹارنی جنرل کو، انہوں نے کہا آئی ایس آئی کے بھی بڑھیں، تو اس حد تک تو وہ لوگ جا رہے ہیں جج۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ اس میں انہوں نے کہا کہ کسی کے پاس بھی نہیں ہے، ہمارے پاس نہیں ہے، صاف انکار ہو گیا۔ اب اس طریقے سے آگے جو فیصلہ ہوگا کہیں نکل کے سامنے آئے گا، مثبت فیصلہ عدلیہ لے رہی ہے، عدلیہ پوری تحقیقات کر رہی ہے، پوری اسکروٹنی کر رہی ہے، کوئی بندہ لاپتہ ہوتا ہے یا کوئی بھی ہوتا ہے تو، مگر یہ کہنا اب پی ٹی آئی والوں نے چھوڑ دیا۔ اب پاکستان کے عوام یا مسلم لیگ نون کے حلقے اگر یہ کہہ رہے ہوں تو یہ بھی ان کی ایک ذاتی ہوگی، میں سمجھتا ہوں عدلیہ پہ۔ تو اس وقت آنے والے دنوں میں عدلیہ وہ فیصلے بھی کرے گی جو مسلم لیگ نون کے موافق ہوں گے، جو ان کو پسند آئیں گے، اور آئندہ پی ٹی آئی کو ناپسند ہوں گے، تو یہ فیصلے بھی آتے رہیں گے۔ تو بہرحال آپ یہ سمجھیں کہ پاکستان میں اس کے دورست اثرات مرتب ہوں گے، مگر بہرحال پاکستان میں ان تینوں فریقوں کو، اسٹیبلشمنٹ کو، عدلیہ کو، مقننہ کو، اور ان سب کو مل کے ساتھ چلنا پڑے گا۔ اسٹیبلشمنٹ کو اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے، اور اس میں یہ فیصلے اس طریقے سے ہوں گے، دونوں ایک ایک قدم پیچھے ہٹیں گے، عمران خان، اسٹیبلشمنٹ، اس طریقے سے۔ اور عمران خان کو بھی سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا اور کوئی اس بات کا حل نکالنا پڑے گا کہ کس طریقے سے ہم کس پہ کیا پاکستان کا نظام کو چلایا جا سکتا ہے، اس طریقے سے کہ موجودہ تناظر میں موجودہ یعنی کہ جو اسٹیبلشمنٹ کی جو پالیسی ہے اس کو بھی لے کے ساتھ چلیں، پاکستان کے آئین کو بھی لے کے ساتھ چلیں، اس طریقے سے، ورنہ یہ جنگ و جدل میں پاکستان کے عوام مزید متحمل نہیں ہو سکتے۔ پاکستان کے عوام مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں، وہ اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں، جو بھی پارلیمنٹ آئے، جس کو بھی انہوں نے ووٹ دیا، وہ اس کے مسائل کا حل چاہتے ہیں۔ عمران خان کو ووٹ دیا ہے اپنے مسئلے کے حل کے لیے انہوں نے دیا، انہوں نے اس لیے نہیں دیا پاکستان کے عوام نے کہ آپ فوج کو کنارے لگائیں یا پسپائی پہ مجبور کریں، انہوں نے اس لیے دیا کہ ہمارے حقوق ہمیں دلوائے جائیں۔ شہباز شریف کو اگر ووٹ ملا ہے حقوق دلوانے کے لیے، پیپلز پارٹی کو ووٹ ملا ہے حقوق کے، ایم کیو کو ووٹ ملا ہے حقوق کے لیے، تو یہ اس لیے پاکستان کے عوام اس کے لیے منتظر بیٹھے ہیں کہ ہمارے حقوق کون دلاتا ہے اور کس حد تک مہنگائی میں کمی ہوتی ہے، جو بتدریج موجودہ حکومت کچھ کر بھی رہی ہے، ہو بھی رہی ہے، مگر اب آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے پاکستان میں۔ پاکستان میں ٹینشن کی فضا بہرحال ختم ہونی چاہیے، یہ میں پاکستان کے مفاد میں بہترین فیصلہ ہوگا۔ السلام علیکم۔